الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ برادران اسلام، الحمدللہ دروس سابقہ میں جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کے احوال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات، اشارات، ارہاسات، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت، با سعادت، با برکت و با رحمت، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رضاعت، اور زمانہ رضاعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مکہ میں تشریف لانا، عبد المطلب کی کفالت، عبد المطلب کی اس کے بعد موت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا، اور اس کی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام، اللہ کے کعبے کی تعمیر، اور اس تعمیر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھ میں مبارک حجر اسود کی تنصیب، یہ تمام مراحل تقریباً۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، آپ کا سفر تجارت اموال خدیجہ سے، اور میسرہ غلام کی معیت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم عظیم مبشرات، عظیم عظیم اشارات و علامات کا میسرہ کا دیکھنا، پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح، اور ابی طالب نے خود ہی پھر خطبہ نکاح پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو تھی 40 سال۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں، یہاں تک تقریباً ہم نے سیرت مبارک کے کچھ پہلو تھے، اور یہ بھی عجیب اور حسن اتفاق کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیرت کے بیان کے لیے توفیق دی، اور اتفاق سے آج دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی، تو اس مہینے میں ربیع الاول میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہے۔ وہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی میں پیدا ہے۔ اب اس میں تو اختلاف ہے کہ 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس میں اتفاق ہوتا کہ ہم سیرت کے دروس میں، یعنی ہم نے ابتدا کی، اور اللہ پاک نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سال۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ نبوت کے قریب آ رہا ہے، ایک ہے نبوت کا فیصلہ، یاد رکھیں وہ تو اللہ پاک اس وقت فرما چکے تھے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے۔ ایک ہے نبوت کے وقت بعثت کہ آپ کو نبوت کب ملی، کس دور میں ملی، تو وہ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک جو ہے وہ 40 کے قریب آتا جا رہا ہے، تو اب نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تیار کرنے کے لیے حالات مختلف پیدا ہوتے جائیں، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو نبوت جو ہے وہ 40 سال سے قبل نہیں ہے۔ ہر پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو 40 سال کے بعد، اللہ بعض خصائص ہیں، بعض بقائے ہیں،
جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے یحییٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنی ولادت کے بعد مہد میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ورنہ بے شک کا جو زمانہ ہے وہ 40 سال کے بعد ہے۔ اور اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا انسان کا نمو جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اب انسان حتی بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اب انتہا کو پہنچا، اب کوئی چیز پھر بڑھتی نہیں، اور عقل جو ہے وہ کمال حاصل کر لیتا۔ اس لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس 40 کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے میقات طور پر جو یعنی وقت معین فرمایا، وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 رات، یعنی اس 40 کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 40 حدیثیں یاد کر لیں تو وہ علماء میں شمار ہوگا، وہاں بھی 40 حدیثوں کا 40 کا عدد۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں 40 نمازیں ادا کی اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ 40 کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے، وہ تخم انسانیت جو ہے، وہ جب اپنے ایک مقام معین پہ قرار مقیم پہ جا کے ٹھہرتا ہے، پھر اس پر مراحل آتے ہیں کہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں بھی 40 دن کا وقت تھا، ہر 40 دن کے بعد ایک تبدیلی۔ اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے اکابر اور بزرگان جو ہیں انہوں نے بھی 40 دن کی محنت کے لیے وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے، وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ 40 سال میں تبدیلی آتی کیوں جاتا ہے۔ جب 40 سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی وہ لازماً بدلے۔ جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا، اپنے خاص دوستوں سے کٹ جائے گا، اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور 40 دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی۔ تو اب جو 40 سال قریب آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رؤیا صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب اور ایک روایت بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویات تھے ایسے دیکھا پھیلا کہ صبح ہو کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے، اس سورج کے وجود میں کوئی شبہ نہیں ہوتا دیکھنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات صادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا کہ جیسے دن ہو، جیسے سورج چڑھا۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ رؤیا جو ہے، خواب جو ہے، اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں احلام، کیا مانا کہ کچھ خیالات یعنی جو خیالات مثلاً آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے، کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلاً اپنے کام کی، اپنے احباب کے، کسی مسئلے کی، تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشعور میں بیٹھ گئی اور پھر وہی آپ کے سامنے ایک خواب کیے گئے۔ اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے۔ یہ بھی خواب کی ایک قسم۔
اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقتاً میرے اللہ کی طرف سے وہ خالص رحمانی ہو. اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عباد اللہ الصالحین ہیں، ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں. اور خاص طور پہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام عصمت نصیب فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر نہیں اللہ کی قدرت کا گویا پہرا بیٹھا ہوا ہے. کہ یعنی وہ باتیں کہ بچپن میں عام بچے کرتے ہیں حضور پاک سے وہ بھی کر کرتے ہیں. وہ اعمال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی، وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، لیکن حضور پاک سے وہ بھی نہیں کرتے. یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا، یا شادیوں میں کوئی قصے کو سے قصہ سن لینا، یا شادیوں میں کوئی ڈپ چپ بجانے والی عورت آ گئی یا بچی آ گئی یا کوئی آ گئی، اس قسم کا یعنی اہتمام ہو جانا، یہ عام چیزیں تھیں اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں، نبوت بھی نہیں ملی، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا. لیکن 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے، کیا رسوم ہے، کیا طریقہ کار ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں غالباً النوم، اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا، شادی ختم، برات ختم، لوگ چلے گئے، حضور اکیلے سو رہے. تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا ہو، اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفلت میں نہ گزرے، ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم خدا بندی کے خلاف نہ گزرے. اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس سے کس پہلو سے پوچھیں تو اس پیغمبر کا رویا، اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتا؟ کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا، اللہ نے پہرا لگا دیا ہے، شیطان کو طاقت ہی نہیں. تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا، اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اور خواب کے ضمن میں ایک بات یاد رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا. کیا مانا کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا؟ یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، افتراء علی اللہ، کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا. اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے، اونٹ دوڑ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، ڈرانے والا خواب تھا، تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور نے کہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں، اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں، نہ بھائی پر، نہ بیٹے پر، نہ باپ پر، نہ اپنے پر، نہ پرائے پر، فرمایا کسی کو نہ بتائیں، لا تضرہ ابدا، کبھی آپ کو نقصان. 2 باتیں. اور تیسری بات خواب میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یذکر الا علی حبیب او لبیب، اپنے کسی دوست کو ذکر کرے اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحب عقل ہو اور صاحب علم ہو، کسی غلط آدمی کو ذکر نہ کرے. کیونکہ الرؤیا علی رجع طائر ما لم يعبر، حضور نے فرمایا کہ رؤیا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانا رکھا ہو کر یوں کرے گا تو دانا گر جائے گا. جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر. تو جب آپ کسی لبیب پر، کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا، یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ میں حل نہیں کر سکتا، فلاں آدمی کے پاس کرے گا. تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی ہوتی ہے، یعنی جیسے وحی میں شک نہیں، اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کچھ ہے، کیونکہ نبی معصوم، شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا.
جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا، اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے تھے کہ فلک صبح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صبح سامنے، یعنی ایسی حقیقت۔ اور اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او يرى له او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دی، نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، اب کچھ نہیں بچا۔ ہاں مبشرات ہیں، خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا۔ کبھی آدمی اپنے لیے خود دیکھتا ہے اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ رویا جو ہے جز 46 جزءا من النبوت کہ تقریباً یہ 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے، یعنی 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے۔ اور بدقسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کے لیے بھی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ جب نبوت کی ایک جز تو باقی ہے تو نبوت بند تو نہ ہوئی، چلو 46 نہیں ہی صحیح، کیوں دشمن تو انتظار میں ہوتا، مخالف جو ہے وہ انتظار میں ہوتا، باطل فرقے جو ہیں اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں نہیں لینا، پھر اس کو پکڑنا اور پھر اس کو آگے بنانا، پھر اس کو پھیلانا، یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل جیسے آپ سنا ہوگا دیکھا ہوگا شاید انٹرنیٹ پر بھی اللہ کے قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا، آیات کو بدل دیتے ہیں، اگلی پچھلے کے ساتھ لگا دی، آگے پیچھے الفاظ کر دی یا کچھ الفاظ آگے پیچھے بڑھا دیے گئے کہ پہلے دور میں بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی۔ تو بہرحال اس نے بھی یہ حملہ کیا، لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ جز پر کبھی کل کا اطلاق نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یعنی اگر آپ جا رہے ہوں اور سڑک پر ایک ٹانگ پڑی ہو تو آپ کہیں گے آدمی کی ٹانگ پڑی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے۔ ہاتھ پڑا ہو تو آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کا یار ہاتھ پڑا ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے، حالانکہ ہے تو جز ہے تو اسی کی جو اسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، لیکن جز کو کبھی کل نہیں کہتے۔ جز سے کل سمجھ تو آ سکتی ہے، لیکن جز کا اطلاق کبھی کل پہ نہیں کیا جاتا کہ ہم ایک خواب دیکھ لیں تو پھر نبوت پر معمول کر لیں کہ چونکہ خواب باقی ہیں لہٰذا نبوت بھی باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب عجیب خواب دیکھے، اور انبیاء کے تو خواب بھی مبارک ہوتے ہیں۔ اور خواب میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی آدمی دیکھتا کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہے، کبھی آدمی دیکھتا ہے اور نتیجہ اس کے برعکس، کبھی آدمی بظاہر دیکھتا ہے کہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے لیکن وہ ایک رحمت ہوتی، جیسے ایک بی بی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا تب فرمایا میں جا رہا ہے کیا تم؟ انہوں نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹا، آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا، پھر بی بی فاطمہ کے پاس آیا، پھر بی بی فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے پھر میری گود میں آ گیا۔ تو حضور مجھے تو صبح سے پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا دوبارہ خواب ہے۔ اس نے پوچھا حضور یہ کیسے مبارک خواب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بی بی فاطمہ کو بچہ دیں گے اور بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہوگا اور بی بی فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا، اور وہ بچہ جو ہے تمہاری گود میں آئے گا اور تم اسے کھلاؤ، یہ تو بڑا مبارک ہے۔ اب حالانکہ بی بی صاحبہ اس کو کتنا خطرناک سمجھ رہی تھی اور اس کی تعبیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ تعبیر کتنی خوشگوار نکل آئی۔ اس لیے جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا، تو بہرحال یہ بڑی لمبی ایک الگ رؤیا پر علماء نے تو کتابیں بھی مستقل کتابیں
یہ نہیں ہے کہ کوئی معمولی سی بات ہے، اس پر علماء نے تالیفات کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں بس. اور پھر فن رویا جو ہے، تعبیر رویا، یہ مستقل رہتے ہیں. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بربنائے تعبیر سے نعمت کہی تھی، اللہ منی تعبیر الحال، کہ میرے اللہ نے مجھے خواب کی تعبیر کا خصوصی علم. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب کی تعبیر خود دیتے تھے، اور نہیں تو حضرت صدیق کو حکم فرماتے تھے کہ تم تعبیر دو، کیونکہ حضرت ابو بکر بھی فن تعبیر رویا میں بہت بڑا مقام ہے. اسی طرح تعبیر رویا پر بڑی علماء نے کتابیں لکھی، اور سب سے زیادہ مشہور کتابیں محمد بن سیرین، وہ بھی تعبیر رویا میں اپنے وقت کے امام، اور اللہ نے انہیں بھی بڑا عجیب علم، یعنی اتنی باریک بینی سے وہ تعبیر دیتے تھے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک تخت ہے انگاروں کا بھرا ہوا، اس میں انگارے دہک رہے ہیں. وہ حضرت محمد بن سیرین کی خدمت میں آیا، خواب بتایا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بڑا اچھا خواب ہے، آپ کو بہت دولت ملے گی، ہیرے جواہرات ملے گا. چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک تخت ہے لوہے کا، اس میں انگارے بھڑک رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بڑا خطرناک خواب ہے، تمہارے گھر کو آگ لگ جائے. تو چلے. تو آپ کے طلبا نے آپ سے پوچھا کہ حضرت خواب تو تقریباً دونوں آدمیوں کے ایک جیسے تھے، لیکن ایک آدمی آج سے 4 مہینے پہلے آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو ہیرے جواہر ملیں گے، موتی ملیں گے، پیسے ملیں گے. اس غریب کو کہا کہ تمہارا گھر جل جائے گا، خواب تو ایک جیسا ہے. انہوں نے فرمایا خواب تو ایک جیسا ہے لیکن وقت ایک جیسا نہیں. اس نے جب خواب دیکھا تھا تو موسم ٹھنڈا تھا، تو ٹھنڈی موسم میں آدمی آگ سے فائدہ اٹھاتا ہے، آگ مضر نہیں ہوتی، ہر آدمی آگ استعمال کرتا ہے. اور اس نے جب خواب دیکھا تو موسم گرم تھا، گرمی میں آگ دیکھے تو عذاب کی علامت ہے. تو اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر کی تھی، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی. تو یہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے. اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا احدثکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. وانا بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں. وانا رؤیا امی التی رأت، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا. تو حضور سے پہلے اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَهَكَذَا أُمَّهَاتُ الْأَنْبِيَاءِ يَرَيْنَا، اسی طرح ہر نبی کی مائیں جو ہیں وہ خواب دیکھتی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رویا سابقہ کا ایک دور شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے. اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتے ہیں جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں میں اور باہر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مجھ سے سلام کہہ رہا، اور میں جب ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حبب الی الخلاء، اب خدا کی قدرت ہے کہ مجھے علیحدہ بیٹھنے کی طبیعت چاہنے لگی کہ الگ خلوت، یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلوت، کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں، بلکہ طبیعت میں یہ آ گیا تھا کہ مجھے بالکل الگ خلق بیٹھنا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علیحدہ عبادت کے لیے، اپنی یکسوئی کے لیے، اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتخب فرمایا وہ غار حرا. آپ تو مکے میں رہتے ہیں الحمدللہ، غار حرا جبل نور جسے کہتے ہیں، تو اسی کے اندر غار حرا ہے. اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اپنے بیٹھ سکتا ہے. اور ویسے غار حرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں ہے، جیسے غار ثور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑھائی زیادہ ہے. غار حرا پہ تو اتنا مشکل نہیں، اب تو راستہ بھی موجود ہے، پہلے دور میں تو راستہ بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے
کچھ اپنے لیے زیادہ راہ لے لیتا، کچھ پانی کی مچھلی کا دم کا لے لیا، کچھ ستو لے لیے، کچھ چنے لے لیے، کچھ کھانے کی چیزیں لے لی، اور پھر غار میں چلے گئے، اور 8 دن 10 دن اور کبھی کبھی مہینہ بھی حضور پاک غار سے نہیں۔ اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں کہ نہ بجلی، نہ راستہ، نہ کمکمے، نہ روشنی، تنہائی، کالے پہاڑ، پھر اکیلا جا کے غار میں رہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غار، تو وہاں نہ روشنی ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت تھی، حضور فرماتے حب بھی بڑھ گئی ہے، تجھے محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں اکیلا رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا، رسالت کا، نبوت کا اور ساری انسانیت کی ہدایت کا معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنانا تھا، اللہ نے پھر اپنے بہت لحاظ سے تیار تو کر رہا، یعنی آپ دیکھیں ہر لحاظ، کبھی آپ کی بچپن میں، کبھی دور رضاعت میں، کبھی بچپن میں دل صاف کیے جا رہے ہیں، جنت سے ایمان و حکمت لا کے بھری جا رہی ہے، اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہاذا حج الشیطان، یعنی اندر سے باہر سے جسمی بدنی روحانی ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ہیں نبوت کے ساتھ، یعنی بولنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال میں کسی کو آپ نے ڈالی نہیں، یعنی آپ اندازہ کریں، آپ غار میں بیٹھے ہیں، اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا، اور بھی تو مکے میں پہاڑ تھے، کوئی مکے میں ایک پہاڑ، یہ تو پہاڑوں سے گرا ہوا ملک ہے، ہر طرف پہاڑ سے، اچھا کعبۃ اللہ کے بالکل قریب پہاڑ سے جبل ابی قبیس ہے، اور اول جبل وضع علی الارض، سب سے پہلا پہاڑ بھی دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے کہ اللہ نے ایک طرف جانب اعلیٰ ہے اور ایک طرف جانب اسفل ہے، ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف خدائی ہے، یہ مسئلہ کا علاقہ جو ہے یہ خدائی کہلاتا ہے، یہ نیچے والا ہے، اور یہ خدا ہے، یہ اعلیٰ کہلاتا ہے، اسی لیے جنت المعلیٰ یہ اونچا طرف، اور دیکھیں کہ جب نبوت کے لیے وقت آیا تو غار حرا کا انتخاب ہوا، اور جب ہجرت کے لیے وقت آیا تو غار ثور کا انتخاب ہوا، یعنی ایک طرف جو ہے مقام علو ہے، اعلیٰ جانب میں بٹھایا گیا، اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو لازماً اب نزول ہے الی المدینہ، تو پھر غار یعنی ثور کا انتظام کیا گیا، اور یہ بات بھی دیکھیں علماء نے لکھا ہے، اور یہ بات بقایا یعنی محض تخیل اور محبت اور پیار میں ایک پھنسایا نہیں کہ غار حرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبۃ اللہ میں نظر، یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے، بلڈنگیں آ گئی، حالات بدل گئے، رنگ بدل گئے، ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا، اور غار ثور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا، دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہیں تو کعبے کو بھی دیکھتے اور عبادت بھی فرماتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہرہ ختم ہو جاتی تو آپ پھر تشریف لے آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مکے کے تو اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے، اور کسی غریب کی مدد ہوتی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی، یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ بی خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک دن دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم میرے پاس آئے، لیکن بہت ہی حزین تھے اور بہت ہی غم تھا آپ کی طبیعت پہ، آپ کے چہرے مبارک پہ غم، بالکل غم واضح، تو بھی فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی، میں نے کہا حضور کیا بات، کیوں آپ غم؟ حضور نے فرمایا خدیجہ
آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے، اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن سے کپڑا ہے، جن کے کھانے کے پاس لیے کچھ روٹی ہے، جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں۔ ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس سے اثر ہو گیا، مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا بات ہے۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ لا تحزن یا رسول اللہ، کیوں گھبرا، کوئی غم کر دیں گے۔ تو بی بی خدیجہ نے اسی وقت غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتے داروں کو بھی بلایا، اور بعد روایات ہے اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور بعد روایات میں حضرت علی بھی، اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل اس لیے وجہ دراصل یہ تھی کہ ابی طالب کے زمانے میں غربت کا دور تھا، کیونکہ ابی طالب جو ہے وہ بہت فقیر آدمی جیسے عبد المطلب فقیر، اور پھر چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی، اور سرداروں پر تو صاف بات ہے تو اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجاج کو سنبھالنا، غم کا پلانا، حجاج کی خدمت کرنا، امور کو سنبھالنا، ہر فریادی کی فریاد سننا، ان کی قیادت کرنا، ان کی مدد کرنا، تو ان کو بہت بڑا بوجھ ہوتا۔ تو حضرت ابی طالب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اچھی طرح اپنی پوری اولاد کو کھانا بھی نہیں دیتے۔ تو اس وقت ابی طالب کے کچھ عزیز، کچھ رشتے دار بنو طالب جو تھے، بنی ہاشم جو تھے، وہ کٹے ہوئے، ان میں حضور بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابی طالب کے پاس چلیں۔ ابی طالب کے پاس آئے، ان سے کہا کہ ابو طالب تم سردار ہو ہم سب کے، اور بنو ہاشم کا ناک ہو، تمہارے ساتھ ہی ہماری عزت کا بچہ، اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنا ہمیں دے، کہ مختلف گھر ہیں، ہر بچے کی ذمہ داری ایک گھر اٹھا لے گا، وہ اس گھر میں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، آئے گا آپ کے پاس، تو آپ سے بوجھ جو ہے وہ بچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا فطر کو لیا تیرا، میرا ایک بیٹا اکیل بڑا جو ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو، اور باقی بچے ٹھیک ہے، تم بھی کوئی چاچے ہو، خالہ ہو، ماموں ہو، عزیز ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم لے جاؤ۔ تو حضرت علی حضور کے گھر میں آ گئے، اس وجہ سے تو وہ بی بی خدیجہ کے گھر میں تربیت ہو گئے۔ یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے ابتدائی، وہ سارا سیدہ خدیجہ کے گھر میں گزرا، اور قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے، تو جب سارے رشتے دار آ گئے، ابو بکر بھی آ گئے، ان کے غلام بھی آ گئے، اور رشتے دار بھی آ گئے، تو بی بی خدیجہ نے میسرہ کو حکم دیا کہ اندر سے درہم و دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیاں جو ہے لے آؤ، اور حضور کے سامنے ہم دے۔ اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے، یہ کاغذ کی چیزیں، کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے تو یہ بہت بعد میں بنائے گئے۔ پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی جو ہوتا تھا، یا درہم یا دینار، اس کے نام مختلف ہوتے تھے، ہر علاقے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے، لیکن بنیاد جو تھی کرنسی کی وہ سونے اور چاندی۔ اور اسلام بھی اصل میں جو بنیاد سمجھتا ہے نا معاملات کی، وہ سونے اور چاندی کو سمجھتا۔ یہ بھی ایک دراصل یعنی بہت بڑا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اس کو سے ہٹ کر ہم کاغذوں پہ آ جائیں۔ اگر ہم اسی اصل پہ رہتے تو کبھی ملک اتنے نقصان میں نہ آتے جو آج اقتصادی تباہی کا شکار ہو۔ کیونکہ صاف بات ہے کہ پیسے چھاپنا تو مشکل نہیں ہوتا نا، پر اس میں آپ نے نوٹ چھاپتے چلے گئے، چھاپتے چلے گئے، چھاپتے چلے گئے، آخر مر گئے۔ لیکن جب ہوتا ہی سونا چاندی تو آپ کہاں سے لے آتے سونا چاندی؟ جتنا ہوتا اتنی پاؤں پھیلاتے آپ۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے آج سے 40 سال پہلے شادی کی اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں 10,000 روپے حق مار دوں گا، تو آج اس 10,000 کی کیا حیثیت ہے جناب؟ اس وقت تو 10,000 40 سال پہلے تو 10,000 ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن وہ آپ نے ادا کیے 40 سال بعد، اب تو وہ 10,000 یا 10 روپے کے برابر بھی نہیں رہے۔ اس لیے علماء کہتے تھے کہ ایسے معاہدات جو ہیں وہ بھی سونا چاندی رکھا جائے بجائے پیسے، کہ جب بھی حق الغار کا فیصلہ ہو
सोने चांदी से हो, चाहे नकद हो या उधार हो, लिखा जाए कि 10 तोले सोना या 20 तोले सोना, ताकि जब भी कभी औरत को मिले भी चीज तो मिले। महज तलाक का ना हो लिखा हुआ हो कागज में, हमने 1 लाख रुपया मार दे दी और आज आप 1 लाख रुपया दे दें, 7,000 रियाल भी नहीं बनी। 7,000 रियाल से क्या कर देंगे? तो बार सूरत मेरे कहने का मकसद ये है कि बीबी खदीजा ने हुक्म दिया तो मैसरा गुलाम ने आकर आपके सामने इतना दिरहम और दीनार डाले कि मुअर्रिखीन कहते हैं कि हजूर उनके सामने छुप गए, यानी इतना ऊंची हो गई वो ढेरी। और उसके बाद बीबी खदीजा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये सारा माल आपके लिए है, आप गरीबों में तकसीम, आप गमगीन क्यों होते, परेशान क्यों होते, उदास क्यों? लुटा दें आप, माल मेरा है लेकिन हाथ आपका है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माल गरीबों में तकसीम। हजूर ने कहा घर में रखना, वो रहमत दो जहां उसे दुनिया से करता। तो आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा फरमाते हैं कि मैं कार में बैठा था, इबादत में मशगूल था कि एक आदमी ऐसे सामने, एक तो उसके आने का अंदाज ऐसा था कि मैं हैरान हो गया कि ये कैसे सामने से ऐसे अवाब है फिजा में कैसे आ रहा है। और जब वो मेरे पास आया, आके उसने सलाम किया और उसके पास एक रेशमी कपड़ा था, उस कपड़े में कुछ लिखी हुई थी। और जब मैंने उसको देखा तो उसने आते ही सलाम करने के बाद ही मुझे फौरन कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। उसने कहा कि इक़रा पढ़ो, इसलिए हमेशा याद रखें कि बाद लोग कहते हैं कि जिब्रील ने वैसे कहा था पढ़ो, तो सिर्फ अगर पढ़ना होता तो वो हजूर के लिए कौन सी मुश्किल बात थी। हजूर अरब है और जिब्रील भी अरबी जबान में कलाम कह रहा है, तो अरबी को अगर आप कहें, अरबी जबान को मेरे साथ दोहराते जाओ तो कौन सी मुश्किल बात है। जैसे आप किसी हिंदुस्तान के आदमी से कहें कि जी मैं उर्दू में बात करता हूँ, आप वही लफ्ज कहते कहें कि जी मैं आज हरम शरीफ जाऊंगा, तो इस लफ्ज का कहना उसके लिए क्या मुश्किल है भाई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहना क्या मुश्किल था कि हजूर ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, आने वाले मैं पढ़ा हुआ नहीं। तो इसलिए मुहद्दिसीन किराम ने लिखा और बहुत सारी रिवायात से उससे रोशनी भी पड़ती है कि दरअसल वो रेशमी कपड़े पे ये आयात मुबारक लिखी हुई थी और वो हुजूर के सामने उन्होंने रखी और कहा कि इक़रा। अब हुजूर ने कहा कि मा अना बिक़ारिइन, कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं, मैं क्या पढ़ूं, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी मदरसे में गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं, उसमें कई हिकमतें थी। उलमा ने लिखा कि सबसे बड़ी हिकमत तो ये थी कि अगर हजूर शाम तशरीफ ले जाते या और मुल्क में तशरीफ ले जाते, उस वक्त भी तो लोग अगर थोड़े बहुत यानी दाना दाना तो पड़े हुए मौजूद थे, तो कल को दुश्मनों को तोहमत लगाने का मौका मिलता कि शायद ये कुरान हजूर ने खुद लिखा हो, खुद बनाया हो। लेकिन वो नबी जिसने कभी एक लफ्ज न पढ़ा हो और कुरान पढ़ के सुना दे, तो नबी ये उम्मी होना जो था वो दरअसल आपकी सिदाकत की दलील कि आपने पढ़ा कोई नहीं, लेकिन ऐसा कलाम पढ़ा रहे हैं और ऐसा कलाम पढ़ रहे हैं कि जिसका कोई दुनिया से बड़ा अदीब, बड़े से बड़ा शायर, बड़े से बड़ा फसीली इंसान जो है वो भी मुकाबला नहीं कर। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं। उसने फिर कहा इक़रा, हजूर पढ़े। हजूर ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं। उसने फिर कहा, अर्ज किया इक़रा, हजूर पढ़े। आपने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं। अब हुजूर फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में भी अल्फाज मौजूद, फ़ज़म्मनी ज़म्मतन शदीदतन, कि जिब्रील ने मुझे सीने से लगा के बांधा। अल्लाहु अकबर। अब ये इत्तिसाल हो रहा है ना रसूल नूरी का रसूल बशरी के साथ।
کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے، جبریل تو پیغمبر ہے اور وہ نوری ہے، وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے نبی تک، اور میرے مدنی رسول ہیں آگے ساری کائنات کے لیے۔ تو اب دو رسولوں کا اتصال جو ہوا، تو اب لقاء جو ہے لقاء نور مال بشر، اور اس بھینچنے کا، اس سینے سے لگانے کا احساس ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر کہا تو میں نے پڑھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو دراصل علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل کروایا۔ علوم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، اور علوم جو ہیں کبھی اپنے انسان کے ملنے سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا بقائے اور حقائق سے تعلق ہے، جب تک آدمی اس میں سے خود نہ گزرے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ سہارنپور کا ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کی حدیث کے بڑی بڑی شروحات، بہت بڑے محدث زماں گزرے ہیں، ساری زندگی کی حدیث مبارک کی خدمت کی، اور یعنی یوں اندازہ کریں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد۔ تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء آتے تھے سہارنپور کا امتحان لینے کے لیے، اور سہارنپور کے علماء جاتے تھے دارالعلوم دیوبند کا امتحان لینے کے لیے، کیونکہ دینی مدارس سے آپس میں امتحان ہوتے تھے، کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا، یہ ڈگریاں اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ان کے تو مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نوکر نہ بن جائے، اگر ہم نے اس کو ڈگری دے دی جا کے نوکری کر لے گا پھر ہمارا مشن جو ہے وہ ختم، اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی۔ اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ مولویوں کو آتا رہتا کچھ نہیں، ان کے پاس ڈگری تو ہوتی نہیں، آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پاس ڈگری ہو، چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو، یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پاس ڈگری ہے ڈپلوما ہے اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کا تو کیا بنتا ہے، شاید وہ بھی نہ کر سکے، لیکن چونکہ اس کے پاس ڈگری اور مولوی کے پاس ڈگری، اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء نے یہ سلسلہ رکھا۔ آج آپ نے دیکھا یا نہیں، ہمارے مدارس دینیہ کے جو مدارس ہیں، اب وفاق المدارس کی صنعت جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی، سب لوگ سکولوں میں چلے گئے، علم ختم، سکولوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پڑھا رہے ہیں، الف انار بے دلی، اے حقہ کا کتا، انگریز نے یہی پڑھایا تھا، اے ایپل، یہ الف اللہ کیوں پڑھاتے ہیں مسلمان کے بچے کو؟ یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے؟ بے سے بلی ہی پڑھانی تھی نہیں، یہ حج، ہا سے حج کیوں پڑھاتے؟ ہے سے حقہ ہی پڑھانا تھا۔ کاف سے کعبہ کیوں پڑھاتے؟ کاف سے نے کتا ہی پڑھانا تھا، کیونکہ کتے کی نسل سے یہ لائے تھے یہ لوگ۔ نہ ایمان سے کہیں کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا، با سے بیت اللہ نہیں بن سکتا، الف سے اللہ نہیں بن سکتا، میم سے مدینہ مکہ نہیں بن سکتا؟ کیا وجہ ہے اگر آپ اس بلی کتے کے پیچھے آج تک بھاگ رہے ہیں؟ بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے نہ ہٹ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ اب دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دیوبند امتحان لینے کے لیے انہیں شکایت کی گئی کہ فلاں طالب العلم جو ہے وہ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی خدمت میں رہتا ہے، ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، گھر کا کام کرتا ہے، پڑھتا زیادہ نہیں، تو اب جو ممتحن تھے، اور ممتحن بھی کون تھے؟ شیخ الہند۔ ممتحن تیرے میرے جیسا تو نہیں تھا، ممتحن وہ تھا سینے مالٹا، ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا، جس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کا لال نہیں لکھ سکا، سب نے اس سے نقل کیا، جنہوں نے بعد میں لکھا ہے سب نے اس سے نقل کیا، ان لوگوں نے بھی نقل کیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا، مانا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ان کو کرتے، اور انہوں نے کہا لکھا تھا مالٹے میں بیٹھ کر کوئی کتاب نہیں، کوئی مرجع نہیں، کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں، بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں۔
یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کولے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھ دی سارے قرآن کی تفسیر. کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے, قلم وہ نہیں دیتے, کیا کریں. تو وہ باورچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ وہاں جو کولے سے بچ جائے نا وہ لے آیا کرو. وہ کولے لے آتا اور کولے سے دیوار پر لکھتے رہتے. جیل ختم ہوئی کہ تفسیر قرآن ختم ہو. ان کے بعد بھی ڈگری نہیں تھی, بیچارے ان پڑھ آدمی تھے, یہ ڈگری نہیں تھی. تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا. وہ شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں. سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا, بخاری شریف کی حدیث کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا, بچے نے جواب دے دیا بالکل ٹھیک. دوسرا سوال پوچھا, جواب دے دیا. تیسرا سوال پوچھا, جواب دے دیا. شیخ الہند فکر کر کے سوچتے آخر نے حضرت مولانا فضل احمد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر سے ٹھیک تھے. انہوں نے کہا بتاؤ میں نہیں بول رہا ہوں, میں کچھ کر رہا ہوں, میں کوئی حدیث کے جواب کے لیے میں اشارے میں سمجھا رہا ہوں. ہم نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے, آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں. یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا, بچہ کیسے دے سکتا ہے. تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے, حتیٰ کہ بعض عراقی دین کے علماء اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدینہ منورہ میں, شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اور پڑھا رہے ہیں. تو اگر یہ بعد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا, وہ اگر انہوں نے اتنی دسترس کر سکتے ہیں, جسے آج آپ کہیں بیٹھی کہہ لیں, آپ کچھ کہہ لیں, آپ کبھی اس سے متاثر ہو کے اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے, اس کو بریف کر دیا جاتا ہے, اس کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے, جو دماغ میں ڈال دی گئی وہ نکلتی ہے. آپ جناب یہ ہے کہ آج یعنی جتنے لوگ ہیں آپ کے پی ایچ ڈی کرنے والے یا پی ایس سی کرنے والے یا آئی سی ایس کے امتحان دینے والے یا اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے, ان کے دماغ میں یہ بات دکھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن مولوی, نکال کے دکھا دو مجھے. وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی دیکھ لیں. ان کے باپ کی بھی داڑھی ہو تو کہیں گے ہاں اولڈ میں. کوئی آدمی پوچھ لے کہ یہ وہ جو آدمی جا رہا تو چھوٹے ہی ہے, بوڑھا ہے, کدھر گلی میں رہتا ہے, یعنی اس کو باپ ماننے کے لیے کیونکہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے. انہوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے, دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا مخالف ہے. دماغ میں بیٹھی اس بیچارے کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک جب باتیں دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائے بیچارہ. اس کے لیے گاڑی والا آدمی بیچ میں کراتے کہتے دکان ٹو میں یہ کہتے میرا باپ کیسے ہو سکتا. لیکن ان چیزوں کا پتہ, ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بھئی داڑھی والے کا کیا مقام ہے اور داڑھی منڈانے والے کی کیا حیثیت ہے حضور کی دربار. تو اس طرح جب لقاء ہوا نا جی جبریل کا حضور سے, ضمنی ضمتن شدیدتن, اور کہا اقرا باسم ربک الذی خلق. حضور نے پڑھا اور اس کے بعد فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا. اور جب چلا گیا تو میرے بدن سے کپ کپی تاری ہے اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور خوف ہے اور ہیبت ہے اور ایک روب ہے. میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا, کیا تغیر آ گیا میری زندگی میں, اتنی بڑی تبدیلی. بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد وانا جبرائیل, اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں, میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں. اور آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علمہ شدید القویٰ. لیکن یہاں بہرحال لوگوں کو مورخین کو مغالطہ لگا ہے. حضور پاک نے جبریل کو دیکھا ہے اور 2 دفعہ دیکھا ہے, ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمان میں. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بعثت سے پہلے حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے تھے, السلام علیکم یا رسول.
اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر. اسی لیے مکے میں آج بھی وہ جگہ ہے، آج بھی وہ گلی موجود ہے. آپ مروہ سے جب جائیں گے معلیٰ کی طرف تو یہ چھٹی ہوئی بازار جسے آپ کہتے ہیں، اس طرف جب نکلیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں گے زجاج الحجر کہ بھئی وہ زجاج وہ حجر والی گلی کون سی ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ زجاج الحجر ہے. تو اس کو زجاج الحجر کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ، بخاری شریف میں فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. یعنی یہ لفظ نہیں ضروری، مقصد ہے کہ وہ سلام کہتا تو پتھر بھی سلام کہتے. اور کیوں نہ کہیں، ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ ابشری ابشری یا آمنہ قد حملت بالحمل، مبارک ہو تمہارے پیٹ میں کون سا پتھر. اور یہ کیوں نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ 1,24,000 نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا ما سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی پیغمبر، کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت بنائی ہے، جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا، اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقاً جبریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی اندھا ہو. وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ سورج کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ کیونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں، کیسے اس شعاع کا مقابلہ کریں؟ تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا، کیونکہ وہ تو نوری مخلوق ہے، اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جیسے ابھی یہ بتیاں جل رہی ہیں، کیسے نور نظر آ رہا ہے، لیکن اگر سورج نکل آئے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا. یاد رکھیں، ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسمان. اور اصلی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی یہ بھی یاد رکھ لیں، تاکہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن اسلام، کوئی عدو، کوئی مستشرق، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی وثنی، کوئی ہندو کل کو یہ کہے کہ جی کیا پتا جو آدمی آیا تھا جس نے پڑھایا تھا اقرا باسم ربک الذی خلق، پتہ نہیں وہ کون تھا، حضور نے اس کو جانا تو نہیں، حضور نے کبھی اس کو دیکھا تو تھا نہیں. تو اللہ نے صرف نکاح کے ساتھ رویت نہیں کرائی اور رویت 2 دفعہ ہوئی. اب البتہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ یہ رویت جو ہے اب وحی آنے کے فوراً بعد ہوئی یا وحی آنے کے بعد کافی مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھے تیری اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ. تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے، یہ محلہ جو جیاد ہے، اور جبریل سامنے آیا قد سطل افقا کہ پورا افق جو ہے، افق کا معنی ہے جو آسمان و زمین تک آپ کھڑا نظر آ رہا ہے کہ سارے کا سارا افق بھر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور بے ہوش ہو کے گر گئے. اسی کو قرآن پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ قریب آئے، پھر لٹ کے قریب آیا جبریل جلدی سے، اور اس نے کہا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں کر رہے ہیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کمال ہے، یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے، ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے. آپ نے دیکھا نا جیسے مور کبھی پر کھولتا ہے، کبھی تھوڑے سے، کبھی آدھے سے، کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ بلہو ستوں میں یا تو جناحن، اللہ نے جبریل کو 600 پر دیے ہیں. اور ایک روایت میں انہوں نے کہا حضور میں نے تو ابھی 2 پر کھولے تھے اپنے.
حضور نے فرمایا اچھا جی بھائی کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پر والا ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اللہ کے بڑے فرشتے ہیں جن کے 5,000 پر ہیں، میرا تو صرف 600 پر ہے۔ تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو حضور نے دیکھا تو نہیں، اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب معراج پہ گئے، زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی آنے کے بعد وہ کیفیت، کیونکہ اللہ کا کلام، اس کا اثر، لقاء جبرائیل اور رسول نوری کا اتصال نور رسول بشری سے، اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے، کانپتے ہیں، گھبراہٹ ہے، خوف ہے، اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو۔ بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے چہرے مبارک پر رنگ اڑا ہوا ہے، گھبراہٹ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے۔ تو بی بی خدیجہ نے پتہ کیا لفظ کہے؟ اس نے کہا حضور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ انک لتصل الرحم، تم تو رحم رشتے داروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے، مصیبت میں کے مارے ہوئے کی مدد کرنے والے، بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے۔ میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل نہ ڈریں۔ حضور نے فرمایا بہرحال میرے اوپر ایک خوف ہے، اللہ جانے کی کیا بات۔ ایسی ایک چیز آئی، ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا، اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، اور میں نے کہا آنا میں تمہارے۔ تو بی بی خدیجہ چونکہ بہت بڑی دانا خاتون، اس نے کہا حضور آپ ذرا تسلی فرمائیں، بالکل نہ گھبرائیں، میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ اس زمانے میں ورقہ ابن نوفل جو ہیں وہ دین نصارہ کے یعنی نصرانیت کے دین پہ تھے، اور صحیح دین پہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ماننے والے، یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بالکل صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی رسول رسالت و نبوت اور دین کے قائل تھے۔ اسی طرح ایک اور تھے ساعدہ، وہ بہت بڑا حکیم، اور اس کے جناب طب اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جنگل کے شیر آ کے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، جنگل کے شیر، چیتے، بگیاڑ، جنگل کے جانور، اور ان کو کہتے چلے جاؤ چلے جاؤ، تو کہتے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ تو بھی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا، قرابت داری بھی۔ تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس آئی، اور ورقہ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ مارا اب نے کہا دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ بہرحال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کام آتے۔ جب حضور نے ساری کیفیت، ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا، ایسی عبادت کر رہا تھا، ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے مجھے یوں کہا، ورقہ سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جب حضور پاک نے بات ختم کی، انہوں نے کہا ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تمہیں مبارک ہو، ھذا الناموس الاکبر، یہ وہی جبریل ہے الذی نزل علی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام، مبارک ہو، یہ تو تمہارا شوہر جو ہے وہ تو اللہ کا نبی ہے، اس پہ تو وحی اتری۔ ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام، یہ وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا، لیکن علماء نے لکھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا تھا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دین کامل اصل میں موسیٰ علیہ السلام، کتاب کامل جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب انجیل تھی وہ بھی دراصل کتاب تورات کتاب۔ اور دوسری بات علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بعض تصلیث کے قائل تھے، بعض اس کو ابن اللہ مانتے تھے، تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ بھی یہ وہ ناموس اکبر ہے، یہ وہ روح القدس ہے،
یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے الذی نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں جوان ہوتا، کاش میری صحت مجھے اجازت دیتی، اور کاش میں اس وقت مکے میں ہوتا جب یہ مکے والے آپ کو مکے سے نکالے. تو حضور ساری باتیں سنتے رہے. جب ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ کو مکے والے نکالیں گے تو حضور جوش میں آ گیا. فرمایا اب مخرجی کیا ہوں، مجھے نکالیں گے مکے سے؟ بھائی نکالا تو اس کو جاتا ہے نعوذ باللہ جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو، جس کے اعمال پہ کوئی اعتراض ہو. میرے تو الحمدللہ نہ اخلاق پہ، نہ اعمال پہ، نہ افعال پہ، نہ اقوال پہ، مجھے کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں محمد مصطفیٰ، اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر